نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جسد واحد کی مانند قرار دیا ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر چنگلی کے ناخن کے اندر بھی تکلیف ہو تو دل اور دماغ تک متاثر ہوتا ہے. لیکن آج کا مسلمان جسد واحد کی بجائے اقوام کے اندر اوطان کے اندر اس انداز میں تقسیم ہو چکا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر مسلمانوں کے ضمیروں کے اوپر کوئی چوٹ نہیں لگتی. وہ اس کی درد کو محسوس نہیں کرتے. حالانکہ حضرت مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. آج فلسطین کا مذبحانہ ہو یا کشمیر کی وادی ہو یا برما کے اندر گرنے والا لہو ہو، وہ اس لیے گر رہا ہے کہ مسلمان اوطان اور اقوام میں اس انداز میں تقسیم ہو چکے ہیں کہ ان کو گرتے ہوئے لہو اور بہتے ہوئے لہو کے اوپر کسی قسم کی تکلیف اور چوٹ نہیں لگتی. آج وہی مسجد بیت المقدس جس کو حضرت عمر فاروق نے عیسائیوں سے واگزار کروا لیا اور جس کو صلاح الدین ایوبی نے ایک مرتبہ پھر صلیبیوں کے پنجے سے آزاد کروا لیا، آج اس کے میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں اٹھ تو رہی ہیں، لیکن ان آوازوں کے اوپر لبیک کہنے والے مسلمان نظر نہیں آتے. آج مسلمانوں کی حالت زار کا عالم یہ ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کسی سرمایہ دار کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو تو اس شادی کو تبصرہ کرنے کے لیے تو مسلمانوں کے پاس وقت موجود ہے. اگر آج اچھڑے کے اندر کسی ڈیزائن یا کسی عربی خطوط کے اوپر لکھی ہوئی لباس کے بارے کے اندر گفتگو ہوتی ہو تو ہر بندہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. لیکن حقوق انسانی کی انجمنیں بھی سو رہی ہیں، حریت فکر اور آزادی اظہار کا پیغام دینے والے بھی سو رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کا نعرہ لگانے والے بھی سو رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں اپنی آوازوں کو پوری قوت اور پوری شد و مت سے اٹھانا ہوگا اور یہ پیغام سنانا ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کی غربی کے اندر تقسیم نہیں ہے، مسلمان عربی اور اجمی کے اندر تقسیم نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی مسلمانوں کا لہو گرتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر یا چاہے برما ہو، مسلمان اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بات بتلائیے، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا بے حس اور سوئے ہوئے مسلمانوں کے ضمیروں کو جگانے کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس قسم کے اجتماع کے توسط سے اور اس قسم کی گیدرنگ کے توسط سے ہم حکام بالا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور پاکستانی قوم کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اگر آج آپ خاموش رہے تو کل آپ کے اوپر یہ وقت آ سکتا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر فلسطین کے ایک بڑے خطیب نے آنسوؤں کو گراتے ہوئے کہا تھا 20,000 سے زیادہ شہداء، 70,000 سے زیادہ مجروحین اور 20 لاکھ سے زیادہ مہاجر جب امت کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا نہیں سکے تو آج کسی خطیب کا خطبہ ان کو کیسے جگا سکتا ہے؟ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنا ہوگا اور یہ پیغام سنانا ہوگا کہ جس طرح حضرت صلاح الدین نے اور حضرت فاروق اعظم نے پنجائے نصرانیت سے القدس کو آزاد کروایا تھا، انشاءاللہ ہم بھی آج آزاد کروانے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم بھی ان کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم بھی ان کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کیا مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے آوازوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، حدیث پاک کے مطابق اصل مسلمان کا ایمان تو وہ ہوتا ہے جو میدان عمل میں اتر آتا ہے، لیکن اس کے بعد ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ آواز حق کو بلند کرتا ہے اور اس سے بھی کم تر درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانتا ہے. ہم آج ہتھیاروں کو اٹھانے سے تو قاصر نظر آ رہے ہیں، آج ہم عملی طور پہ میدان عمل میں اترنے سے تو قاصر نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ صدائے حق کو بلند کرتے رہیں گے. کہ آپ صدائے حق کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ صدائے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.